اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری تعلیمات کی حیا کی تعلیم دی. ساری تعلیمات حیا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے یہ حدیث بھی قابل غور ہے جو ترغیب میں آئی ہے، صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان جڑے ہوئے ہوتے ہیں، حیا اور ایمان ساتھ ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز نکل جائے گی تو دوسری بھی نکل جائے گی. تمہارے اندر حیا نکل گئی ہے، تمہارے اندر بے شرمی آ گئی ہے، تمہاری گھر کی عورتیں بے حیا ہے، تم بے حیا کام کرتے ہو، تم بے حیا ویڈیوز دیکھتے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے اندر سے ایمان بھی نکل رہا ہے. اللہ اکبر. حیا جانتے ہیں نا آج معاملہ ہے، یہ فروری کا مہینہ ہے، 14 فروری کو یہ بے حیائی کا ایک دن منایا جائے گا. سب جانتے ہیں ہم میں سے، لیکن کوئی یہ برائی کے خلاف بولنا نہیں چاہتا، کوئی یہ برائی کے خلاف اٹھنا نہیں چاہتا. کیسے اٹھیں گے؟ ہم خود ملوث ہیں، ہمارے خود نوجوان اس میں ملوث ہیں. کیا بھائی نوجوانی کے دن ہے، اتنی بھی اجازت نہیں کہ ہم گھوم لیں اور پھر لیں. بہت اجازت ہے تمہیں، بہت اجازت ہے. یہ جوانی میں جو تم گھوم رہے ہو، یہ جوانی کا حساب قیامت میں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آئے، کن کاموں میں تمہاری جوانی گزار کے آئے. اگر بیکاری کے کاموں میں جوانی گزار کے آؤ گے، رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور اگر اس کے برعکس اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو گے تو قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ اس نوجوان کو جگہ دے گا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. اللہ بے حیائی کا سمندر ہے، طوفان ہے بھائی ہمارے پاس. بے حیائی کا سمندر ٹوٹ پڑا ہے. جانتے ہیں یہ جو 14 فروری کو جو بھی معاملہ، میں صرف 14 کے کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک دن تو آئے گا جائے گا. اس کے علاوہ سال کے 12 مہینے 365 دن یہی معاملہ ہے ہمارا. ہمارے کالجوں کا جائزہ لے لیجئے، حیدرآباد کے پارکوں کا جائزہ لے لیجئے جا کر کے. سارے جگہوں کے اوپر آپ کو یہی بے شرمی کی انتہا ملے گی. یہاں تک کہ حیدرآباد کے اندر آپ کی میری خاموشی کی وجہ سے بے شرمی کی انتہا اتنی ہو گئی کہ لوگ پبلک پلیسز پر گندی حرکتیں کرتے ہیں. گندی حرکتیں پبلک پلیسز پر، بس اسٹینڈز کے اندر، ریلوے اسٹیشنز کے اندر، میٹرو اسٹیشن کی لفٹ کے ویڈیوز گھوم رہے ہیں 2 دن سے ہمارے شہر حیدرآباد کے نوجوان لڑکے. گندی حرکتیں لوگوں کے سامنے. اللہ، کیا یہ بے حیائی کا طوفان روکنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمیں فکر آخرت حقیقت میں ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کیا اس بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ آؤ ایک بات سنا دیتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو نہ تو دیکھے گا نہ تو پاک کرے گا، بلکہ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے. اس کا نام ہے دیوس. جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے حیائی کرتا ہوا دیکھے خاموش بیٹھے، اپنے گھر کے بیٹوں کو بے حیائی کے کام کرتا ہوا دیکھے خاموش بیٹھے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو بے حیائی کا کام کرتا ہوا دیکھے خاموش بیٹھے، اپنے محلے والوں کو بے حیائی کا کام کرتا ہوا دیکھے وہ خاموش بیٹھے. دیوس ہے اور دیوس پر جنت حرام ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج جتنا انسان ننگا اتنا ماڈرن، ایسا کہتی ہے دنیا. انسان جتنا ننگا اتنا ماڈرن. ارے ماڈرن، پھر تو جانور سب سے زیادہ ماڈرن ہو گیا نا. ہاں، سب سے ترقی والا جانور ہو گیا یہ تو. ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. اگر ہم میں سے کوئی نوجوان غیر محرم سے چیٹنگ کرتا ہے، ہم میں سے کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکی غیر محرم سے فون پر بات کرتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی دوستی رکھتے ہیں، یا ہم میں سے کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی غیر محرم سے ہاتھ ملاتے ہیں، اگر چھوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو طبرانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی اجنبی عورت کو چھونے سے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں لوہے کا کیلا ٹھوک دیا جائے. اللہ اکبر. اسلام نے روکا ہے ساری چیزوں سے.